السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب حضرات کی خدمت میں حق تعالی شانہ سے دعا کرتا ہوں یہ عید کو اللہ جل شانہ مبارک فرمائے۔ عید الاضحیٰ کو ساتھیوں نے فرمایا کہ سب حضرات رابطہ فرما رہے ہیں اور عید کی مبارکباد دے رہے ہیں، آپ بھی جواب ان سے فرما دیں تو حق تعالی شانہ مبارک فرمائے۔ البتہ یہ خیال ہوا کہ تھوڑا سا مذاکرہ بھی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں کے رہنے والے نیروز اور مہرجان نام سے دو خوشی کے تہوار مناتے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ان تہواروں میں شرکت کر لیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالی شانہ نے آپ کے لیے ان کے بدلے میں ان سے بہتر دو دن عطا فرمائے، ایک عید الفطر کا دن، دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ امت مسلمہ کے لیے یہ دو دن خوشی کے دن قرار پائے، جس میں ایک طرف انسان کی جو طبعی تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھ کے ان کی رعایت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان دنوں کے تعین میں ایک عملی سبق بھی ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایسے دنوں کی کمی نہیں ہے جن کی خوشی ہر سال اجتماعی طور پہ منائی جا سکتی۔ دنیا ہی کا نہیں، اس پوری کائنات کا خوش قسمت ترین دن وہ تھا جس میں سرور کونین سید الکونین، سرور کائنات سید الکائنات، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، تشریف لائے، اور وہ دن بھی جس میں آپ علیہ السلام کو نبوت کا عظیم منصب عطا ہوا اور دنیا کے لیے آخری پیغام ہدایت قرآن کریم کی شکل میں نازل ہونا شروع ہوا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں وہ دن بھی کتنا عظیم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ کو اپنا مستقر بنایا اور یثرب سے مدینہ منورہ بننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس دن کی شان و شوکت کا بھی کیا اندازہ ہم کر سکتے ہیں جس میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 نہتے جانثار وفادار تلامذہ شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بدر کے میدان میں باطل کے مسلح لشکر کو بڑی واضح شکست دی، اور جسے قرآن پاک نے یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کا دن قرار دیا۔ اور وہ دن بھی تو کتنا ہی عظیم ہے، وہ دن کتنا شان والا ہے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور بیت اللہ کی کعبۃ اللہ کی چھت سے پہلی مرتبہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان گونجی۔ ہم غور کریں تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ میں ایسے چمکتے دھمکتے بے شمار دن ہیں، بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر دن ہی اتنا عظمت والا ہے جس میں انسانیت کے لیے دنوی اخروی سعادتیں ہی سعادتیں پوشیدہ ہیں۔ لیکن اسلام کی شان بڑی نرالی ہے کہ پوری امت کے لیے سالانہ عید مقرر فرمانے کے لیے ان نسبتوں والے برکتوں والے مبارک دنوں میں سے کسی کا انتخاب نہیں فرمایا۔ چنانچہ عید الفطر کے لیے 1 شوال اور عید الاضحیٰ کے لیے 10 ذو الحجہ کی تاریخیں منتخب فرمائی گئیں۔ ان دونوں تاریخوں سے بظاہر کوئی امتیازی واقعہ وابستہ نہیں ہے، بلکہ یہ 2 دن ایسے موقع پر مقرر فرمائے جن میں پوری امت ایک ایسے اجتماعی عبادت کو مکمل کر کے فارغ ہوتی ہے جو سال میں ایک ہی بار انجام دی جاتی ہے۔ عید الفطر اس وقت آتی ہے جب مسلمان رمضان المبارک میں نہ صرف فرض روزوں کی تکمیل کرتے ہیں بلکہ اس مقدس مہینے کے ایک تربیتی دور سے گزر کر اپنی روحانیت کو، اپنی حق تعالی شانہ سے نسبتوں کو تکمیل کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، اور تقوی جیسی نعمت کے حصول کی
سعادت پا رہے ہوتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ اس وقت آتی ہے جب ایک دوسری بڑی سالانہ عبادت حج کی تکمیل ہوتی ہے۔ لاکھوں مسلمان عرفات کے میدان میں اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعائیں مانگ کر ایک صاف ستھری اجلی پاکیزہ مبارک زندگی کا آغاز کر چکے ہوتے ہیں، اور جو حضرات براہ راست حج میں شریک نہیں ہو سکتے وہ قربانی کی عبادت انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے سالانہ عید کے لیے کسی ایسے دن کا انتخاب نہیں کیا جو ماضی کے کسی یادگار واقعے سے وابستہ ہو۔ اس کے بجائے مسلمانوں کی عید ایسے واقعات سے وابستہ ہے جو مسلمانوں کے حال سے متعلق ہیں اور جن کی ہر سال تجدید ہوتی ہے۔ چونکہ پچھلی تاریخ میں جو کوئی یادگار یا مقدس واقعہ پیش آیا وہ ماضی کا ایک حصہ بن گیا، اس کو یاد رکھنا اس لحاظ سے بلا شبہ فائدہ مند بھی ہے اور اس کی اپنی اہمیت بھی ہے۔ اپنے حال اور مستقبل کی تعمیر کے لیے نمونے اور اپنی قوت جہد و عمل کے لیے اس کو تازگی کا ذریعہ بنایا جا سکے، لیکن ہر وقت ماضی میں گم رہ کر حال اور مستقبل سے بے فکر ہو جانا بعض اوقات قوموں کو اپنے کرنے کے کاموں سے غافل بھی بنا دیتا ہے، اور پھر یہ طعنہ ان کو سننا پڑتا ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، یعنی جن کا تم تذکرہ کر رہے ہو تمہارے ہی بڑے تھے مگر خود تم کیا ہو، تمہارا حال کیا ہے؟ ماضی تو ہے تمہارے آبا کا، مگر حال اس وقت تمہاری کیا صورتحال ہے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ لہٰذا عیدین کو کسی ماضی کے واقعے سے وابستہ نہ کر کے ہمیں سبق دیا گیا کہ تمہیں اصل خوشی کا حق تب پہنچتا ہے کہ تم خود اپنے حال کو بہتر کرو، محض اپنے بزرگوں اپنے آبا و اجداد کے کارناموں پہ خوشی کا اظہار نہ کرو، بلکہ تم خود اپنے حال کو بہتر کرو اور اپنے حال میں عمدہ سے عمدہ اعمال کارنامے انجام دو۔ لہذا ہر عید کا دن، خواہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ اپنے حال اور اپنے اعمال کے پیش نظر کیا واقعی ہمیں خوش ہونے کا حق پہنچتا ہے۔ اس وقت پوری امت مسلمہ کی صورتحال کو دیکھیں، اپنے ہی کشمیر کے مظلوم بھائیوں کو دیکھیں جو مقبوضہ شکل میں ہیں، اپنے ہندوستان کے پسے ہوئے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کو، فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کو، شام کے اپنے پسے ہوئے مسلمان بہن بھائیوں کو، عراق والے، افغانستان، برما، جہاں بھی آپ دیکھیں صورتحال امت مسلمہ کی، پھر اپنے وطن عزیز کی جو صورتحال ہے اپنے وطن عزیز میں، اور پھر اس وقت آزاد کشمیر کی جو صورتحال، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمیں خوشی کا اور خوش ہونے کا حق پہنچتا ہے۔ بس یہ بات ہے، کیا ہم نے اپنے اعمال اور اخلاق کو اتنا سنوار لیا ہے؟ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس قربانی کی عید میں کیا قربانی کے جذبے پیدا ہوئے؟ چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہم سے نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے، نماز جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے دکان قربان نہیں، تھوڑی دیر کے لیے دفتر قربان نہیں ہو رہا، تھوڑی دیر کے لیے بستر قربان نہیں ہو رہا، تھوڑی دیر کے لیے دوستوں کی احباب کی محفل قربان نہیں ہو رہی، تھوڑی دیر کے لیے سفر نہیں رک سکتا کہ رک کر ہم اپنے رب کی عبادت کر لیں، اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے معمولی سی قربانیاں ہم سے نہیں ہو پا رہی ہیں۔ یہ قربانی کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے، کیا ہم ان قربانیوں کے لیے آمادہ ہوئے؟ حضرت سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کتنی بڑی قربانی کے لیے آمادہ ہیں، اور ہم چھوٹی چھوٹی قربانیاں نہیں دے پا رہے۔ کیا حق تعالی شانہ سے ہمارے تعلق میں کچھ اضافہ ہوا؟ کیا ہم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت شروع کر دی؟ کیا رب کے حقوق اور سب کے حقوق ادا کرنے لگ گئے؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کو پہچاننا شروع کیا؟ کیا ہمارے دل میں امانت، دیانت، کیا ہمارے دل میں اپنے نفس کی اصلاح، اپنی طبیعت سے ہٹ کے تربیت اور شریعت پہ عمل کرنے کے جذبے پیدا ہوئے؟ کیا ہم نے دائیں بائیں ہر طرف پھیلی ہوئی
معاشرتی برائیوں کو مٹانے اور خود ان سے اپنے آپ کو دور کرنے کا کوئی تازہ عہد کیا ہے؟ کیا ہمارے سینوں میں ملک و ملت کے فلاح و بہبود کا کوئی ولولہ پیدا ہوا؟ کیا ہم نے آپس کے جھگڑوں کو مٹا کر اس طرح متحد ہونے کا کوئی ارادہ کیا جس سے ہم آج عیدگاہ میں متحد اور یکجان نظر آ رہے تھے؟ کیا اپنے گریبان میں منہ ڈالنے اور انصاف کے ساتھ اپنا جائزہ لینے کے بعد ان سوالات کا یا کم از کم ان میں سے کچھ سوالات کا جواب ہمیں مثبت ملتا ہے؟ اور ابھی آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی 25 جولائی کو جو آزاد کشمیر کے ہمارے انتخابات کا ایک مرحلہ آ رہا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے اور یہ بھی فکر کی بات ہے کہ ہمارا ووٹ، ہماری سوچ، ہماری یہ گواہی، ہماری یہ شہادت یہ کہاں جا رہی ہے؟ کہ جھوٹی گواہی کے زمرے میں تو نہیں آ رہی، کہ بری سفارش کی زد میں تو نہیں آ رہی؟ بہرحال یہ سارے حالات، یہ سارے واقعات سوچ کر ہمیں ضرور اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ حرمین شریفین کی حالت دیکھیں، بیت اللہ شریف، مطاف اور حج جیسے مبارک عمل میں جو کتنی صورتحال دور دور کی اور وقفے کی اور تعداد کی کمی کی، اور دوسری طرف معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں یہی کرونا رونے والے، ان کے ہاں سب لوگ گتھم گتھا ہیں۔ وہ لوگ کہیں میچ ہوتا ہے، کہیں کھیلوں کے مقابلے ہیں تو گتھم گتھا ہیں، کھچا کھچ بھرے ہوئے، وہاں کہیں کورونا نہیں ہے، وہاں کہیں اس کا رونا نہیں ہے۔ تو یہ بھی تو ہمیں رلانے والی چیز ہے۔ کیا ہم خوش ہو سکیں گے؟ کیا عید کی خوشی ہم اپنا سکیں گے؟ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی افسردگی صاف نظر آ رہی ہے، حرمین شریفین افسردہ ہیں اور ہم سے شکوہ کر رہے ہیں۔ حق تعالی شانہ یہ درد اور غم ہمیں نصیب فرمائے۔ واللہ عالم وعلمہ اتم واحکم۔ یہ کیا کچھ زبان سے یہ ادا ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا ہوا۔ اس سے پہلے تو ایسا معمول نہیں ہوا کہ اجتماعی عید مبارک عرض کرنے کا مزاج ہو۔ آج ہی جب مجھ سے یہ کہا گیا کہ ساتھیوں کی طرف سے پیغامات آ رہے تو آپ کی طرف سے کوئی صوتی پیغام تو معاف بھی فرمائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے۔ دل سے میں بھی دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی خوشی نصیب فرمائے۔ اگر اللہ جل شانہ ہم سے راضی ہے تو ہر دن ہمارا عید کا دن ہے، عید خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالی خوش ہے تو ہر دن ہمارا عید کا دن ہے، اور اللہ تعالی ہم سے خفا ہے تو عید کا دن بھی ہمارا خوشی کا دن نہیں ہے۔ استودعکم اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو ایمان کامل، صحت کاملہ، عفو و عافیت کاملہ دائمہ نصیب فرمائے۔ ہم سب کے ایمان، اعمال، جان مال، عزت آبرو میں، اولاد احفاد میں، معاش معاد میں برکتیں، رحمتیں، رونق، عافیتیں، رفعتیں، سلامتیاں دارین کی سعادتوں کے ساتھ مقدر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔